اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہم سب کے آقا و داتا مدینے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم کے بے کس پناہ ہمیں درود کی ڈالی نچھاور پیش کرے اور جھوم جھوم کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و صفینا نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم۔ کوئی ترانہ گنگنا لو بیٹا؟ ہاں گنگنا لیجیے۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، سبحان اللہ سبحان اللہ، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک سناؤ؟ سنا دیجیے ابو۔ میرے حضور جب دنیا سے جانے والے، جب آخری وقت آ گیا میرے حضور کا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز لگایا انہوں نے، بولا آپ آئیے مصلی پہ آ کے آپ نماز پڑھائیے۔ تو میرے حضور کے ظاہری زندگی رہنے، جب تک زندگی تھا ان کا، تب تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھایا، 16 وقت کا نماز پڑھایا انہوں نے۔ کتنا وقت کا؟ 16 وقت کا نماز پڑھا۔ تو اسی دن میں سے کچھ ایسا دن تھا ایک دن کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا۔ تو ابو بکر صدیق کو آنے میں لیٹ ہو گیا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے، مصلی پہ کھڑے ہو گیا، اور ان کا آواز تھوڑا دمدار تھا، تھوڑا سا آواز میں زیادہ اتی تھا، آواز زیادہ تھا۔ ابو بکر صدیق کا تھوڑا دھیما آواز تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آواز تھوڑا سا بلند تھا۔ جیسے انہوں نے کہا نا کہ صفیں سب سیدھی کر لیجئے، صفیں سب سیدھی کر لیجئے، تو ہمارے حضور پہچان لیا آواز، بولے کون ہے یہ؟ مطلب یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انگلی سے اشارے سے کہا کہ 3 مرتبہ کہا کہ نہیں 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 نہیں، 3 مرتبہ کہا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے کیا انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ پسند نہیں ہے کہ جب تک ابو بکر صدیق زندہ ہیں تب تک وہ نماز پڑھائیں گے، ٹھیک ہے، امام بنیں گے وہ۔ تو ابو بکر صدیق آئے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھایا انہوں نے اچھا سے۔ تو میرے حضور کا اب آخری وقت آ گیا ہے، تو جب میرے حضور وصال کر گئے، تو کچھ لوگ وہاں کے انصار مہاجرین جو تھے، اب ان لوگ کہنے لگے کہ یہاں مطلب خلیفہ اب کون ہوگا ہم لوگوں کا، کون خلیفہ ہوگا ہم لوگوں کا؟ تو اتنے ہی میں کچھ لوگ آ کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ ایسی ایسی باتیں وہاں چل رہی ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جاتے ہیں، جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے، اور انہوں نے بیعت کر لیا، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جب انہوں نے بیعت کر لیا تو سارے کچھ لوگ اور تھے، ان لوگ بھی بیعت کر لیا۔ تو میرے حضور کو جب قبر انور میں اتار دیا گیا، اتارنے کے بعد پھر ایک مجمع لگا، صحابہ اکرام سب جمع ہو گئے، مہاجرین انصار سب جمع ہو گئے، سمجھے؟ جب جمع ہو گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نگاہیں دیکھا ادھر ادھر، بولا کہ 2 شخص اس میں نہیں ہیں، 2 صحابہ، ایک تو مولا علی نہیں ہے اور ایک اور صحابہ تھے۔ تو مولا علی نہیں تھے تو ان کا تو وضع آدمی جان سکتا ہے، کیونکہ جب حضور دنیا سے پردہ کر گئے تو فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت
غمگین ہو گئے تھے، وہ بہت زیادہ غمگین ہو گئے تھے. تو ان کے آنے کا وجہ یہ تھا کہ وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتے تھے، ٹھیک ہے نا، سمجھاتے تھے ان کو. وہ بہت غمگین رہتے تھے جب ہمارے حضور جب پردہ کر گئے تب، سمجھے. اور جب وہ صحابہ رسول کو پھر بلایا گیا، ابو بکر صدیق نے بلایا ان کو، ان صحابی کو بلا کے لے کے آئیے. جب ہمارے حضور جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ سب ہمیں خلیفہ بنا رہے ہیں. تو انہوں نے بنا کہے کچھ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر لیا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. کہ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. اور کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. السلام علیکم.